الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ جعلی سند خرید کر نوکری کرنا آیا جائز ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ مزید یہ کہ بعض دفعہ لوگ نمبر بڑھانے کے لیے رشوت دے کر سند لے لیتے ہیں اور اس پر نوکری حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا ایسا شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ جو ڈگری یا سند لی جاتی ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی شہادت ہے، یعنی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ جو ہیں بڑے مہلک ہیں، تباہ کن ہیں۔ ان میں سے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے 7 تباہ کن اور مہلک گناہوں کے اندر شمار فرمایا ہے۔ تو چونکہ جعلی سند میں 2 طرح کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک تو جھوٹی گواہی ہے اور دوسرا دھوکہ دہی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دھوکہ دہی کا مجرم بھی ہے اور جھوٹی گواہی کا بھی مجرم ہے۔ اور جس شخص نے جعلی سند جاری کی ہے، اگر کوئی ادارہ یہ جاری کرتا ہے رشوت لے کر، پیسے لے کر، کسی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا کسی تعلق کی بنیاد پر جعلی سند دیتا ہے، تو وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ ان چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دنیاوی قسم کا معاملہ ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا زاویہ شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں۔ تو معاملات کے اندر شفافیت یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے، بلکہ عبادات جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہم زندگی کے عام معاملات کے اندر امانت، دیانت، سچائی کا ثبوت دیں۔ عبادات جو ہیں وہ تو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر اخلاقی پستی اور دینی زوال اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ معاملات کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کا خیال تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں۔ سود کھانا، رشوت لینا اور دوسروں کے مال کو غصب کر لینا، دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر لینا، یہ معمول بن چکا ہے، اور ان کو کوئی گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور گناہ اگر تصور بھی کیا جاتا ہے تو معمولی قسم کا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو شخص ناجائز اور حرام کھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دعائیں اور اس کی عبادات ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کر کے جاتا ہے اور پراگندہ حال ہے، دونوں ہاتھ فضا کے اندر بلند کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، وَمَطْعَمُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ جب اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اس کی عبادات کہاں قبول ہوں گی؟ کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ جس بدن میں حرام کا لقمہ آ جاتا ہے اور جس بدن میں خون جو ہے وہ حرام کا بنا ہوا ہے، تو کس طریقے سے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی؟ آج لوگ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات کے اندر اثر نہیں رہا ہے، دعاؤں کے اندر کوئی اثر نہیں رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور ہر جائز ناجائز طریقے سے، حلال حرام جس طریقے سے بھی ملتا ہے، اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ حرام کے ذریعے ہم جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یہ حرام نہیں ہے بلکہ آگ ہے،
اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اس لیے رزق سے برکت بھی ختم ہو چکی، اور رزق حلال کے جو ثمرات ہیں، فیوز ہیں، برکات ہیں، ان سے بھی ہمارا معاشرہ دن بدن محروم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہم دھوکہ دہی کریں گے اور حرام طریقے سے مال کمائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ جھوٹی گواہیاں بھی عام ہو چکی ہیں۔ آج ہماری عدالتیں، کچہریاں جو ہیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کس طرح اجرت پر اجرتی گواہ جو ہیں وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور مستقل ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے لے کر وہ گواہیاں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، ان کی جان اور مال کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن جواب بھی دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یقین رکھتا ہو تو وہ کس طریقے سے اتنی بڑی جسارت اور جرأت کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایمان کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔ تو یہ اس طرح کے جو تضادات ہیں اور نفاق ہے مسلمانوں کی زندگی کے اندر، ان کو دنیا کی پست ترین قوم بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کے امانت پر، دیانت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور جو آدمی بھی کسی سے معاملہ کرتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی مطمئن ہو کر اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا کہ معلوم نہیں کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرے گا، یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے، اور خاص طور پر جس مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ جعلی سندیں لے کر نوکریاں کی جاتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک ناجائز عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی بھی ہے اور دھوکہ دہی کا جرم ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ نوکری کر رہا ہے زندگی بھر دھوکہ دہی کے جرم کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، اور کوئی ایک وقت نہیں بلکہ اگر اس نے 30-35 سال 40 سال نوکری کی ہے تو گویا کہ 40 سال ایک دھوکہ دہی کے ساتھ اور جھوٹی گواہی کے ساتھ اس نے گزارے ہیں۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا جواب سوچ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جو ہے وہ کس منہ سے حاضری دے گا اور کس منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی دھوکہ دہی سے، جھوٹی گواہی سے اور دوسروں کا مال حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر آئے دن پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ٹینشن ہے، اور ان سب بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ رزق حلال۔ رزق حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی ہے، اور ایسے شخص کی زندگی جو ہے وہ پرسکون زندگی گزرتی ہے جو رزق حلال پر اکتفا کرتا ہے، اور رزق حلال پر قناعت کرنے کے نتیجے کے اندر بہت سے مصائب اور پریشانیوں سے بھی آدمی بچا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔